السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج فقہی مسائل کے مذاکرے میں صدقۃ الفطر کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے بارے میں سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کن نوع پر واجب ہے۔ دوسری بحث یہ ہے صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے۔ تیسری بحث یہ ہے صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ چوتھی بحث یہ ہے صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بحث، صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، فرض ہے۔ صاحب نصاب ہر وہ مسلمان جس کے پاس 650 گرام چاندی کی قیمت موجود ہے، حوائج اصلیہ کے علاوہ، بنیادی ضروریات کے علاوہ۔ بنیادی ضروریات میں رہائشی مکان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ضروری لباس ہے۔ اس کے علاوہ ضروری جو سواری ہے وہ بھی حوائج اصلیہ میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس 650 گرام چاندی کی قیمت موجود ہے، تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور اس شخص کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بحث، صدقۃ الفطر کی مقدار۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منصوص ہیں، جو چیزیں ثابت ہیں، ان میں گیہوں کا تذکرہ ملتا ہے، جو کا تذکرہ ملتا ہے، کھجور کا، کشمش کا تذکرہ ملتا ہے۔ فقہاء کرام نے، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، گیہوں کے بارے میں نصف سا، یعنی 1 کلو تقریباً 700 گرام، یہ صدقۃ الفطر کی مقدار گیہوں کے اعتبار سے، جس کو ہم 1.25 کلو سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ کشمش، کھجور وغیرہ 3.5 کلو، یہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ صدقۃ الفطر کلوں کو دینا چاہیے، یہ تیسری بات ہے۔ تو قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے، زکوٰۃ کے مصارف، ان لوگوں کے نام شمار کرائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے۔ فقیر ہے، مسکین ہے، مقروض ہے، جس کے پاس قرض کے ادائیگی کے وسائل اسباب نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجاہدین ہیں ان پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ جو مسافر ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے، ایسے مسافرین کو دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ اور فطرہ وصول کرنے پر کارکن مقرر ہیں اسلامی حکومت کی طرف سے، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فطرہ دے سکتے ہیں۔
اور تالیف قلب کے لیے نو مسلم ہیں یا مصلحتاً ایسے دشمنان اسلام میں سے جو اسلام سے قریب آنا چاہتے ہیں یا ان کے شر سے حفاظت کے لیے ان تک بھی صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ دینے کی ہمیں گنجائش دی گئی ہے، اور فقیر مسکین جس کو قرآن کریم نے اول نمبر بیان کیا ہے، ہمیں اس پر صدقہ الفطر اور زکوٰۃ ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات تھی، تو جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں صدقۃ الفطر بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، صدقۃ الفطر ہم عید سے پہلے جب چاہے ہم ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ عید کی صبح صدقۃ الفطر تمام مستحقین تک پہنچے، اور یہ بہتر اس لیے ہے کہ اگر ہم صدقۃ الفطر مستحق کو پہلے دے دیتے ہیں تو عید کے دن معاش کی فکر رہے گی، انہیں نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، کمانے کے لیے، جانے کے لیے ان کی فکر رہے گی، تو عید کی خوشی جو کما حقوق ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں مل سکے گی۔ اگر ہم صدقۃ الفطر عید کی صبح ان کے حوالے کرتے تو پورے دن بے فکر رہیں گے۔ جو یومیہ کمانے والے ہیں، روزانہ کما کر زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے مستحقین کو صبح عید کی صبح اگر صدقۃ الفطر مل جائے تو وہ پورے دن خوشی و مسرت کے ساتھ گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ اعلیٰ کی آیت کریمہ قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے تزکا، بعض مفسرین کے رائے کے مطابق صدقۃ الفطر مراد ہے، جس نے صدقۃ الفطر ادا کی۔ تو ہمیں چاہیے اہتمام کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے جو ہمیں بات ملتی ہے، جس طرح نماز اجتماعی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ، صدقۃ الفطر بھی یہ اجتماعی نظام کے ذریعے ادا کرنا چاہیے۔ آج پورے ملک میں جماعت اسلامی ہند زکوٰۃ، عطیات، صدقات، صدقۃ الفطر اجتماعی طور پر جمع کر کے مستحقین تک پہنچانے کا جو بہترین نظام ہے، ہمیں چاہیے اس نظام سے فائدہ اٹھائیں، اس سسٹم سے فائدہ اٹھائیں۔ میں اس موقع پر چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں صدقۃ الفطر کے مسائل پر گفتگو کے لیے موقع دیا، اور آپ ناظرین سامعین سے خواہش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ کتاب و سنت کے مسائل کی اشاعت ہو، عام ہو، لوگ اس پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔